تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہیں کہا گیا نا اس پر ایمان لا جو اللہ نے اتارا، یعنی اس قرآن پاک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو انہوں نے جواب کیا دیا، نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان تو اللہ پہ رکھتے ہیں، اللہ کی کتابوں پہ بھی رکھتے ہیں، پر ان کتابوں پر جو ہمارے اوپر نازل کی گئی تھی، تورات، انجیل، زبور، دیگر صحیفے، ہم ان کو مانیں گے، اس کو نہیں مانیں گے۔ ویکفرون بما وراءہ، اور وہ ان سب کا انکار کر رہے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیات بینات یہ 30 پارے اتارے، آپ کی حدیث کی صورت میں جو وحی ہے اس کا، ان ساری چیزوں کا وہ انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، آگے پڑھیں گے ہم سورہ آل عمران کے شروع میں، وہ حق، وہ بھی حق تھا، لیکن وہ حق تھا، یہ حق ہے، وہ حق تھا ان لوگوں کے لیے، وہ بہترین تھے بنی اسرائیل والے، کب تک؟ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تک وہ بہترین تھے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اور دین جو اس کو فالو کرتے تھے، اور جو اس کا انکار کرتے تھے وہ اس وقت بھی بدترین تھے۔ اب یہ آخری نبی آ گئے، آخری کتاب آ گئی، اب حق بھی وہی ہے اور بہترین بھی وہی ہے جو اس کو فالو کرے گا اور اس کو دیکھے گا اور اس کے مطابق ہوگا۔ اب سابقہ شریعتوں کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا، اب اس شریعت کے مطابق فیصلہ ہوگا، اور فرمایا کہ یہ حق ہے اور اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہمارے مسلمان، جس طرح نبی علیہ السلام نے پیشین گوئی کی ہے نا، ان فتنوں کو بھی سامنے رکھیں، ذہن میں رکھیں، جب یہ چیزیں ہوں گی نا تو یہ ذہن روشن ہوگا اور ان فتنوں سے انسان بچنے کی کوشش کرے گا۔ آج ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر بھی بہت سارے فرقے پیدا ہو چکے ہیں، قرآن و حدیث کی جب تعلیمات ان کے سامنے آتی ہے تو ان کے سامنے بھی یہ جملہ نا تھوڑا سا پینٹ شینٹ کر کے نا اور الفاظ کے اندر بولا جاتا ہے۔ اب ان کو کہا جائے کہ حضرت یہ حدیث ہے، اس حدیث کے مطابق عمل کرنے کو ساڈے مولوی نے جو بتا دیتا ہے نا، بتا دیا وہی کافی ہے، ہم اپنی فقہ پر قائم رہیں گے، ٹھیک ہے حدیث، یہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر علل اعلان مفتیوں اور بڑے بڑے علاموں اور فہموں نے یہ لفظ بولے، انہوں نے کہا بات ٹھیک ہے حدیث ہے، لیکن ہم، آپ جانتے ہیں نا ہم فلاں امام صاحب کے مقلد ہیں، لہذا ہم پر اپنے امام کی بات ماننا ضروری ہے، حدیث کو ماننا ضروری۔ اب یہی ایمان ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے، اس کو آپ کہیں گے کہ یہ دین اسلام اور شریعت ہے؟ کہ اگر عیسائی اور یہودی نبی علیہ السلام کے اور احادیث کے اور قرآن کے مقابلے میں تورات، انجیل، زبور کے اوپر عمل کریں، اللہ فرماتے ہیں وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، انہوں نے اس قرآن کا انکار اور کفر کیا اس نبی کا۔ اور اگر کوئی مسلمان کہے کہ میں کسی امتی کی لکھی ہوئی بات اور اس کے مسئلے اور اس کی تفکر اور اس کی فکر اور تدبر کو مانوں گا اور اس کے قیاس رائے اجتہاد کو مانوں گا قرآن اور حدیث کے مقابلے میں، تو یہ کون سی مسلمانوں والی صورتحال ہے؟ یہ کون سا رویہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا؟ جبکہ مومنوں کا یہ رویہ ہوتا ہے اور ہمیشہ یہ رویہ ہونا چاہیے، یہ اکثر بات ہوتی رہتی ہے، آپ اس کا اندازہ آپ کو ہو جائے گا یہ ساری چیزیں دیکھ کے کہ یہ کس قدر ضروری ہے، اور قرآن پاک میں بار بار اس کو کیوں ذکر کیا گیا کہ ہمارا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح قرآن پاک ہمیں موڑتا چلاتا جا رہا ہے، ہم نے اپنے نظریات، عقائد، ساری چیزیں اس کے مطابق درست کرتے جانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے قرآن، یہ جی قرآن ہماری عادات، ہمارے فقہ، ہمارے مولوی، ہمارے مجتہد، ہمارے پروفیسر صاحب اس کے الٹ آ گئے تو لہٰذا اس قرآن کی آیت کو چھوڑ دو، اور یہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا تھا، یہ ہم نے نہیں کرنا، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے، بڑے سے غلطی ہو سکتی ہے، بڑے بڑے مولوی، عالم، مجتہد، امام، فقیر سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن و حدیث میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ ان کی جو غلطی ہے عزت کریں گے، احترام کریں گے، ان کے ساتھ یہ سارے رویے ان کے ساتھ ہوں گے، عزت و احترام ادب والے، لیکن بات وہی مانیں گے جو قرآن و حدیث میں ذکر کی گئی ہے، اسی کو تسلیم کیا جائے گا جس کو قرآن و حدیث نے حق ہے۔ لہذا ایسی باتیں مت کیا کریں کہ ہمارے مفتی صاحب، ہمارے فقہ، ہماری کتابوں میں ہمارے مولوی صاحب یہ فرما رہے ہیں، بلکہ جیسے ہی ایک کان سے قرآن و حدیث کی بات پڑ جائے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اپنے آپ کو اسی طرح ڈھالنے کی کوشش کریں۔